عمران خان مشکل میں ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وقتی طور پر اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ایک بڑا جھٹکا تو لگا ہے، سنگین سیٹ بیک ہے جس کی اس قدر جلد توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ خود پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی غیر متوقع کامیابی کے خمار میں چڑھتی رولر کوسٹر اس طرح اچانک بلندی پر پہنچ کر یوں تیزی سے حادثے کا شکار ہو کر زمیں بوس ہو جائے گی۔ لیکن اپوزیشن اتحاد کی اس مکتی کلینکل ڈیتھ کو اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت تحریک کی مکمل موت سمجھ رہے ہیں تو یہ سیاسی ناسمجھی ہوگی اور حریف کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ فی الحال پی ڈی ایم کو کلینکل ڈیتھ ہوئی ہے، جسے تنفس چاہے مصنوعی ہی صحیح اور کچھ معمولی سے کرنٹ کے ذریعے واپس اپنی سانسوں اور قدموں پر بحال کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی وسیع اتحاد ہیوی ویٹ جماعتوں پر مشتمل ہو اور ان فریقین کا آپس میں ایک تاریخی اختلاف اور اعتماد کا فقدان رہا ہو تو ایسی صورتحال کا سامنا ناگزیر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی غلطی بہرحال اپوزیشن اتحاد سے ہوئی ہے۔ اپنے گزشتہ کالموں میں بھی عرض کرتی رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر یکسو متفقہ حکمت عملی کا فقدان ہے اور لائحہ عمل روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتا رہا ہے۔ سیاسی پہلوانوں پر مشتمل اس اتحاد کو چاہیے تھا کہ چند باتوں پر شروع دن سے اتفاق کر لیا جاتا اور اس کے لیے سیر حاصل بحث کی جاتی۔ پی ڈی ایم کا مقصد تو تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ رہا کہ عمران خان حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، مگر کیسے؟ طریقہ کار پر اختلاف برقرار رہا جو پہلے دن سے موجود تھا اور جس نے اپوزیشن کو آج یہ دن دکھایا۔ جلسے جلوس کی حد تک تحریک کے فیز 1 پر تو سبھی اکٹھے ہو گئے، لیکن فیز 2، 3 یا حتمی مرحلے کے متعلق ابہام موجود رہا۔ بہتر ہوتا کہ مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے اس ابہام کو شروع سے ہی دور کر لیا جاتا اور واضح اور متفقہ حکمت عملی پر توجہ مرکوز رکھی جاتی تو آج اپوزیشن کو ایسے جگ ہسائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ 16 مارچ کو بھی پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس کے دوران اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ جذباتیت کے زیر اثر نظر آیا۔ میری ناقص رائے میں پی ڈی ایم کو سربراہی اجلاس کا ایک اور موقع دینا چاہیے تھا۔ اختلافات کی خبروں کو اجلاس کی چار دیواری کے اندر ہی محدود رکھنا چاہیے تھا۔ مولانا کو اس طرح پریس کانفرنس مختصر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لانگ مارچ کو اول تو ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر بصورت ناقص نامکمل تیاری ناگزیر تھا ہی تو اس کے التوا کو منسوخی کا تاثر دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ اجلاس کے بعد نظر آنے والے تمام تاثرات بیڈ آپٹکس کا مجموعہ تھے اور اگر سوچی سمجھی حکمت عملی کے ہی زیر اثر تھے تب بھی غلط کلیکشن پر مبنی۔ البتہ بڑے بڑے منجے ہوئے اور جری سیاستدانوں کی موجودگی میں میدان سیاست میں نووارد اور نوجوان مریم نواز نے جس طرح معاملے کو ہینڈل کیا وہ ان کی دن بدن پرورش پاتی سیاسی بلوغت کا مظہر تھی۔ مریم نواز نے ہر ممکن کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی گہری دراڑ کی خبریں جو اجلاس کے دوران ہی میڈیا پر لیک ہو گئی تھیں کے تاثر کو زائل کر سکے، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری پریس کانفرنس کے لیے باہر آنے والے تمام رہنماؤں کی تھی جو اکیلے مریم نواز نے سنبھالنے کی کوشش کی، یعنی مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ بہرحال حقیقت پسندی پر مبنی تجزیہ کیا جائے تو موجودہ صورتحال میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ وہ اس اتحاد کی بایولوجیکل ڈیتھ نہ ہونے دیں۔ اس کا ادراک ظاہر ہے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو ہے اور یہی وجہ ہے کہ باوجود تمام تر اختلافات، ناراضی، ماتھے پر پڑی شکنوں اور بیانات، ٹویٹس پر پڑی سلوٹوں کے 2 ہی دن میں نواز مولانا زرداری رابطے بحال بھی ہونے شروع ہو گئے۔ میری ناقص رائے میں ایک رابطہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا بھی ہونا ضروری ہے جس سے پی ڈی ایم میں پڑی خلیج پاٹنے میں بڑی مدد ملے گی۔ دوسری اہم بات کہ پی ڈی ایم کی ہیوی ویٹ جماعتوں کو ایک دوسرے کی سیاسی حدود و قیود کا نہ صرف ادراک کرنا ہوگا بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ان حدود اور تحفظات کو اہمیت اور احترام بھی دینا ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد پر حاوی اور غالب فلسفہ تصوریت و مشالیت جسے عرف عام میں آئیڈیالزم بھی کہا جاتا ہے، اس فلسفے اور نظریے میں کچھ جگہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کو بھی دینا ہوگی۔ خرد اور جنوں کی متناسب آمیزش کے ساتھ یہ سیاسی اتحاد اگر آگے بڑھے گا تو دیر پر مقاصد حاصل کر پائے گا۔ یہ درست ہے بجا ہے کہ نکھرنا عقل و خرد کا اگر ضروری ہے، جنوں کی رہبری میں سفر ضروری ہے، مگر یہ حقیقت و عملیت پسندی اور عقل و خرد ہی ہے جو مرض کی تشخیص بہتر انداز میں کر سکتی ہے۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، لہذا لازم ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد مل کر ڈائیلاگ کے ذریعے اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کی کوشش کریں اور جو جگ ہسائی اپوزیشن کے حصے میں آئی ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبروئے کوچہ جانا میں نہ برباد کرے۔ پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ فی الحال نظام کے اندر اس کے سیاسی سٹیک زیادہ ہیں تو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو پیپلز پارٹی کے جمہوری آئینی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفی
استعفیٰ نہیں دے گی، نہ صوبائی اسمبلی سے نہ قومی اسمبلی سے، لہٰذا استعفوں کو حرف آخر نہ بنایا جائے اور موجودہ ڈیڈ لاک میں کوئی درمیانی راستہ اور حربہ اپنایا جائے۔ حالیہ انتخابی سیاست میں اپوزیشن نے اپنا ووٹ بینک اور عوام میں اپنی مقبولیت و قبولیت منوائی ہے۔ NA-75 ڈسکا اور NA-249 کراچی اگر اپوزیشن جیت لیتی ہے تو یہ گیلانی کی فتح کے مترادف ہوگا اور اپوزیشن کو مورال بلند کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو بیک فٹ پر لے جانے کے بھی قابل ہوگا۔ لیکن ڈسکا الیکشن فی الحال سپریم کورٹ میں ہے، دیکھیے وہاں سے کیا نتیجہ آتا ہے۔ NA-249 پر نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کی صورت میں ایک انتہائی کمزور امیدوار کھڑا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے فی الحال تو امیدوار کھڑا نہیں کیا، لیکن اگر وہ بھی اپنا امیدوار لے آتی ہے تو مقابلہ PTI بمقابلہ PPP بڑھ سکتا ہے اور جیت کے چانسز پیپلز پارٹی کے بڑھ سکتے ہیں۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات بھی آنے والے ہیں جہاں پنجاب میں نون لیگ انتہائی مضبوط اور کلین سویپ پوزیشن میں ہے۔ بلدیاتی الیکشن کا معرکہ اگر پنجاب میں نون لیگ جیت لیتی ہے تو یہ منی جنرل الیکشن کے برابر تصور کیا جائے گا اور حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت مناسب یہی ہے کہ اپوزیشن اتحاد سسٹم کے اندر موجود رہے اور پارلیمان کے اندر اور باہر ہر جگہ تحریک چلائے۔ اگر PDM اس نقطے پر متفق ہو جاتی ہے تو حکومت کا برقرار رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا افریت دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان مشکل میں ہیں، بہت بڑی مشکل میں ہیں۔